تو یاد رکھیں کہ امام خمینی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ولایت فقیہ. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ولایت فقیہ سے کیا مراد ہے. ولایت فقیہ سے مراد یہ ہے کہ غیبت زمانے میں جو فقہ اہل بیت کو جانتا ہو وہ ہماری سرپرستی کرے. قطعاً اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر ممکن ہو. یہ کہاں ہوگا؟ جہاں پر مومنین کی حکومت ہے، جہاں پر مومنین کی اکثریت ہے. اگر ہو تو بہت اچھا ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے ان کا کہ جس کا نام ہے ولایت تکوینی، اور وہ جو ایک چیپٹر ہے وہ ساری مشکلات کو حل کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں فضائل اہل بیت علیہم السلام سے ریلیٹڈ ہے. اور اس پہ بھی ہمارا کلپ بنا ہوا ہے، کسی کو چاہیے ہوگا تو دے دیں گے. صرف کس لیے کہ بعض نادان قسم کے خطباء یا علماء نما اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے علماء اور مراجع کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس کلپ کو اس وقت تو پوری تو گفتگو ظاہر ہے نہیں اس وقت کریں گے دوبارہ، لیکن یہ بتائیں کہ اس میں وہ اس موضوع کو ڈسکس فرماتے ہیں کہ جب ہم ولایت تشریعی کو ائمہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ولایت تشریعی سے کیا مراد؟ کہ ان کے لیے حق حکومت ہے، ان کے پاس پاور ہے، بیت المال ان کا حق ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فقط ان کے پاس وہی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فقط ان کے پاس وہی ہے. جو مدیر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ خلفاء سے سیاسی اختلاف تھا. نہ، سیاسی اختلاف نہیں ہے، دینی اختلاف ہے. یا گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اختلاف ہے حکم رسول اللہ پر، اختلاف ہے اس حکم پر کہ جس کی اتنی اہمیت ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. سیاست ایک موضوع ہے، بیت المال اور فوج اور حکومت ایک موضوع ہے. یہ گمراہ کرنے والی باتیں کہ جی خلفاء سے ہمارا اختلاف ہے سیاسی، اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک اگلی قسط ہوتی ہے. اس کا اگلا جو حصہ آئے گا وہ کیا آئے گا کہ سیاست کا زمانہ گزر گیا، بس وہ جو پولیٹیکل ایشو تھا وہ ختم ہو گیا. بھائی بھائی تو ہم ان کو کہتے ہیں صاحب کو بائے بائے. اس قسم کے کام کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ پیسے کے زور پہ جو ہے غلط نظریات پھیلائیں. ان سے اختلاف جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، اختلاف الہی ہے، حکم رسول اللہ کی مخالفت کا ہے. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت تشریعی کو ثابت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس صرف ولایت تشریعی ہے، بلکہ ان کے پاس ایک ولایت ہے کہ جو ولایت کلی الہی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ معصومین کے سامنے جو ہے خاضع اور متواضع ہے، یعنی ان کے حکم کا تابع ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ ان کے مقام تک نہ نبی مرسل پہنچ سکتا ہے نہ ملک مقرب. البتہ نبی مرسل سے مراد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور ان کی خلقت اور طینت میں امتیاز ہے عام انسانوں کی نسبت. اب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ تمام کائنات کے ذرات جو ہیں ان کے سامنے خاضع اور متواضع اور ان کے حکم کے تابع، یعنی یہ مراد، اس کے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دے کہ اصل موضوع کی جانب جائیں کہ امام اگر ارادہ فرمائیں، ایک ہے کن فیکن اللہ کا کہ جس میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ایک کن فیکن ہے انبیاء کا. یعنی کن فیکن سے کیا مراد؟ کہ حضرت عیسیٰ نے چاہا انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فینفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بنائیں گے. اس کے لیے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. مٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. فینفخ فیہ، یہ پھونکنے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ جو پھونکیں گے یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ بھی اللہ کی چیز ہے. فینفخ فیہ فیکون طیرا، یہ پرندہ بنے گا، لیکن کب بنے گا؟ باذن اللہ. بس حضرت عیسیٰ بھی پرندے کو بنا سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. حضرت عیسیٰ کہیں گے پرندے بن جاؤ، بن جائے گا. اسے کہتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ نے کام چاہا وہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں کن فیکن. یہاں پہ مراد یہ نہیں ہوتی لفظ کن اور فیکن، نہ،
یعنی چاہا اور وہ ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ نے چاہا لیکن کس کی اجازت چاہیے؟ اللہ کی چاہیے. لیکن اللہ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے. رسول اللہ کو اجازت چاہیے، تمام انبیاء کو اجازت چاہیے، تمام ائمہ کو اجازت چاہیے. یہ جو پاور ہے اس کو کہا جاتا ہے ولایت. یہ ولایت جو ہے کلی اعتبار سے کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے. اور جب کوئی ان کے سامنے خاضع اور متواضع ہو جاتا ہے تو ایک جھلک ان کے پاس بھی آ جاتی ہے. اور جن علماء کا ذکر کیا تو ان کے پاس اس سمندر میں سے ایک قطرہ آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس ولایت کا ایک قطرہ آتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے حقیر ہیں اور وہ کتنے بلند ہیں کہ جس کی جانب کل توجہ دلائی کہ وہ بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں فدا ہو جائیں کس پر؟ امام زمان علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مراد کیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی. یاد رکھیں کہ تمام کائنات کے ذرے جو ہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں خاضع اور متواضع ہیں بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ. اس کا ایک جو معجزہ بیان ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قالین پہ جو شیر تھا اس کو شیر بننے کا حکم دیا اور وہ بن گیا. ہر ذرہ جو ہے وہ امام کے تابع ہے. یعنی امام نے ارادہ کیا کہ یہ شیر، یہ دھاگے یا وہ ریشم یا وہ اون جو بھی ہے وہ بن جائے ایک گوشت اور پوست کی چیز، وہ بن گئی. لیکن اس کے لیے اذن اللہ کا ہے. یہی ہے کہ ولایت کا بہت ہی چھوٹا سا جلوہ. یہ نہیں ہے کہ پوری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت یہ ہے، نا، ان کی ولایت کا چھوٹا سا ذرہ ہے. یہ ولایت لہذا سمجھ میں آتی ہے اس کو کہ جو واقعاً ان صاحب کرامت علماء کو دیکھے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہیں.